اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پا جاتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا، ہر دلی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے تو سمجھ لیں وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ انہیں نہ مٹنے والی عزت مل جاتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے، جیسے نماز جنت کی کنجی ہے اور گوناگو فیض و برکات کا حامل بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان کا مظہر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کے فیض و برکات سے اسے نواز دیتا ہے اور اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جس نام سے ہم اسے پکاریں گے اسی سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، اور یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ لہٰذا اسم اعظم تلاش کرنے کا ایک عام اصول پیش کرتی ہوں کہ جس آیت یا لفظ میں اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت، شان قویتیت، شان رحمانیت، شان سمیدت، شان قدرت، شان جلالت، شان علویت، شان بدیت کا اظہار ہوا وہ لفظ یا آیت اسم اعظم ہوگی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس لیے لفظ اللہ یا ایسی آیت جس میں یہ لفظ ہو کر اللہ ہمارا معبود ہے وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ لہٰذا لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے۔ ایسے ہی اللہ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم کرتا ہے، لہٰذا لفظ رحمان اور رحیم یا ایسی آیت جس سے رحمت باری کا مفہوم ظاہر ہو وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اللہ ہمیشہ سے قائم دائم اور زندہ ہے، لہٰذا جو شخص اسے الحی القیوم کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم دائم کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ لفظ اور یہ ایسی آیت جس کو پڑھنے سے آپ کی ہر دلی مراد پوری ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کی ایک اور شان یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور مالا مال ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا لفظ اللہ صمد اسم اعظم ہوا، اس لیے جو اسے اللہ صمد بھی یعنی کہتا ہے کہ تو میرا بے نیاز معبود ہے تو وہ اسے بے نیاز بندہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہی یا ذوالجلال والاکرام، یا لطیف، یا قادر، یا علی، یا بدیع اسم اعظم ہے، کیونکہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی شان مدمر ہے جو ان الفاظ کے پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس ضابطہ کی روشنی میں مندرجہ ذیل آیات اور احادیث کے الفاظ شمار اسم اعظم میں ہوتا ہے، اور ان اسماء کو کثرت سے پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے اللہ کے حضور کی جائے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو کر رہتی ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گی اسم اعظم کی، جس کو پڑھنے سے آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اسم اعظم مل گیا، جس کو پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اذکار سے افضل کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری حدیث ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لہٰذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ نمبر 3 حدیث نمبر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں چھپا ہوا ہے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور وہی تمہارا واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ قائم ہے۔ نمبر 4 حدیث ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک شخص کو ان الفاظ کا ورد کرتے ہوئے سنا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اختیار کر کے دعا کیجیے۔ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے، جو بھی دلی مراد ہو، اسی وقت اللہ قبول فرما دیتا ہے۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے التجا کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ بے شک تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو تمہیں کسی نے جنا اور نہ تو کسی سے جنا گیا، اور تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ 5ویں حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ کر رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطہ سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم وہ نام ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی التجا کی جاتی ہے وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں یا کرتا ہوں، بے شک تو ہی حمد کے لائق ہے، نہیں کوئی معبود تیرے سوا، تو بڑا احسان کرنے والا، مہربان ہے، آسمانوں اور زمین کو تو ہی ایجاد کرنے والا ہے، اے جلال اور اکرام کے مالک، اے زندہ اور قائم۔ 6 حدیث ہے، ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 5 کلموں کے ساتھ دعا کر کے جو سوال بھی کرے گا تو سمجھ لیں کہ اللہ اسے اسی وقت اس کا سوال کا جواب، اس کے سوال کی اس کی مراد پوری کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2 لہ الملک ولہ الحمد، اسی کا تمام مالک ہے اور اس کی تمام تعریفیں ہیں۔ نمبر 3 وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 4 لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 5 ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قوت اس کے بغیر میسر نہیں۔ 7ویں حدیث ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو جو چاہے مانگ، اللہ کی نگاہ کرم تجھ پر ہے۔ جا ارحم الراحمین، اے سب پر رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔